آئرہ اپنے والد عرفان صاحب کے پاس آ کر صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ وہ اس ملک میں اب مزید نہیں رہنا چاہتی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتی ہے۔ وہ درخواست کرتی ہے کہ اس کے لیے جلد از جلد ٹکٹ کا بندوبست کر دیا جائے۔ بیٹی کی ضد اور دل کی کیفیت دیکھ کر عرفان صاحب اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی وقت اس کی فلائٹ بک کروا دیتے ہیں۔ اگلے دن پورا گھر آئرہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اسی دوران فلک کامیار کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آئرہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ سن کر کامیار کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب کیوار انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک ٹرک ڈرائیور کو پیسے دے کر حکم دیتا ہے کہ کامیار کی گاڑی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہی کامیار اپنے علاقے کے قریب پہنچتا ہے، ایک بے قابو ٹرک پوری رفتار سے آ کر اس کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے۔ زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اور کامیار شدید زخمی حالت میں سڑک پر جا گرتا ہے۔ اتفاق سے اسی سڑک سے اشتیاق گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیوار ٹرک ڈرائیور کو رقم دے رہا ہے۔ فوراً اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حادثہ منصوبہ بندی کے تحت کروایا گیا ہے۔ اشتیاق بنا وقت ضائع کیے کامیار کو اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے اور سیدھا اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر فوری علاج شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں کامیار کے گھر والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سب اشتیاق کے بروقت اقدام پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اشتیاق وہاں سے سیدھا آئرہ کے گھر جاتا ہے، جہاں آئرہ اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے۔ اگلے دن عرفان صاحب، فلک اور اشتیاق آئرہ کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں۔ آئرہ جیسے ہی فلائٹ میں سوار ہونے والی ہوتی ہے، اشتیاق اسے روک کر بتاتا ہے کہ کامیار کا ایکسیڈنٹ کیوار نے کروایا ہے اور وہ اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے والد سے کہتی ہے کہ اس کی فلائٹ منسوخ کروا دی جائے، کیونکہ وہ کامیار کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اشتیاق آئرہ کو سیدھا اسپتال لے آتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آتے ہیں۔ آئرہ گھبراہٹ کے عالم میں پوچھتی ہے کہ کیا کامیار کو ہوش آ گیا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاں کہتے ہی آئرہ خوشی اور آنسوؤں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ آئرہ اس کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آج بھی صرف اسی سے محبت کرتی ہے۔ کامیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اسی لمحے کامیار کو اس کے والد سہیل صاحب کا فون آتا ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بتاتے ہیں کہ دادی اس کے حادثے کی خبر سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی اور اب اس کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ یہ سن کر کامیار فوراً آئرہ کو ساتھ لے کر دوسرے اسپتال پہنچتا ہے۔ سہیل صاحب بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عرفان صاحب بھی اپنی اہلیہ بنش کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر آ کر اطلاع دیتا ہے کہ دادی آخری وقت قریب ہے اور وہ کامیار اور آئرہ سے ملنا چاہتی ہے۔ کامیار فوراً دادی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دادی کمزور ہاتھوں سے کامیار اور آئرہ کے ہاتھ تھام لیتی ہے اور سہیل صاحب سے کہتی ہے، یہ میری آخری خواہش ہے کہ میرے سامنے ہی ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ میں اپنی آنکھوں سے کامیار کو دلہا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سہیل صاحب فوراً عرفان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ عرفان صاحب آئرہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس نکاح پر راضی ہے؟ آئرہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کہہ دیتی ہے۔ نکاح کی فوری تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کامیار اور آئرہ اسپتال میں ہی نکاح کا لباس پہنتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور سب لوگ دادی کے کمرے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آئرہ اور کامیار کو دلہا دلہن کے روپ میں دیکھ کر دادی کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب نکاح کے الفاظ دہراتے ہیں اور دونوں سے رضامندی پوچھتے ہیں۔ اسی لمحے دادی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ کامیار بے قابو ہو کر رونے لگتا ہے، مگر آئرہ اسے سنبھال لیتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح مکمل کیا جائے۔ دوبارہ سوال کیا جاتا ہے اور اس بار کامیار اور آئرہ ایک ساتھ کہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد دادی کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ کچھ وقت بعد کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے آتا ہے اور رسمیں منہ دکھائی جاتی ہے۔ اسے ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا ہار تحفے میں دیتا ہے۔ آئرہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں۔ رات کو کامیار مسکراتے ہوئے آئرہ سے پوچھتا ہے، تم بتاؤ ہمارے کتنے بچے ہونے چاہیے؟ آئرہ کیا جواب دے گی؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔